الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل بیت محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محرم الحرام کے تقدس اور پاکیزہ ہونے کے حوالے سے چند مسائل جو ہمارے معاشرے میں ہمیں درپیش رہتے ہیں، نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے محرم الحرام بھی حرمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ کیا ہم یہ تو نہیں کر رہے امام عالی مقام کی محبت کا نام لے کر جہالت میں، نہ سمجھی میں، نادانی میں ہم کچھ ایسی قباحتیں، ایسے معاملات تو نہیں کر رہے جس سے امام عالی مقام کا دل اور ان کا وقار مجروح ہو، اور اس حرمت والے مہینے کی عظمت اور رفعت میں کمی آ رہی ہو؟ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا کے عاشقان رسول سوال یہ ہے کہ درست ہے کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے، وہ اپنے مائکے جائے، سسرال میں جب اس کو محرم الحرام کا چاند آئے تو اس کے مائکے والے آ کر لے کے جائیں یا اس کو اس کے مائکے میں بھیج دیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے جواب یہ بھی ہے کہ اسلام اور غلط بات کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند اپنے مائکے میں دیکھے، سسرال میں نہ دیکھے۔ بالغرض اگر دلہن کی آنکھیں کمزور ہوں، نابینا ہو، یا اس کا گھر کسی پلازے میں ہو تو وہ میکے میں چاند کیسے؟ نیز اگر دلہن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو کیا چاند دیکھنے کے لیے اسے دارالامان بھیج دیا جائے گا؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام میں نہ دیکھے، بلکہ یہ سب عمومی تہمت ہے جن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ من گڑت بات ہے، یہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پنجاب میں یہ رائج ہے، اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم کیا اس مہینے کی حرمت میں کوئی عذر، کوئی مسئلہ تو پیش نہیں کر رہے؟ ہم اس مہینے کی شان کم تو نہیں کر رہے؟ یہ تو بڑی شان والا مہینہ ہے، اور ایسا کچھ نہیں، یہ شرعی طور پر بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل رہتے ہیں۔ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز اور شرعاً ممنوع نہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرنا کسی مہینے میں بھی منع نہیں، نکاح کرنا کسی مہینے میں بھی منع نہیں۔ اسی طرح کہ جو عاشور کے دن صدقہ کرے گا اس کو سارا سال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے کہ اس کو سارا سال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، عوام الناس میں صدقہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ کہتے کسے ہیں؟ عمومی طور پہ
سمجھا جاتا ہے کہ آٹے میں انڈا رکھ کے دے دیا جائے یا اس کے ساتھ تھوڑا سا آئل دے دیا جائے، یا کالا بکرا، کالی مرغی وغیرہ صدقہ ہی سمجھا جائے۔ کہ صدقہ صرف اس کا نام نہیں، صدقے کا مطلب خیرات ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ صدقے کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا تو جو چیز بھی راہ خدا میں خرچ کی جائے وہ صدقہ خیرات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق صحابہ و اہل بیت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو مہینے حرمت والے ہیں، تبارک و تعالی کے ہاں برکت والے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہم جتنا ہو سکے اسلام کے معاملے میں بچے، بولنے سے گریز کریں۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔